السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایران میں آج کل بہت زیادہ گرما گرمی ہے، اور ابھی ابھی ایک کافی زیادہ اہمیت والی بات ایران کے سلسلے میں ہوئی ہے۔ بس وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، اور کچھ دوست ایسے بھی ہیں کہ جب میں نے وہ گرین لینڈ پر بات کی تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ ایران کے بارے میں تو بھی بتائیے کچھ۔ تو دیکھیے، ایران کے بارے میں ویسے عمومی طور پر لوگوں کو پتہ ہے جو حالات حاضرہ پہ نظر رکھتے ہیں۔ دیکھیے، ایران جو ہے وہ ہمیشہ سے امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک کھٹکتا ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ باقی ملکوں کی نسبت کبھی بھی اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتا، اور وہ اپنی جو ایرانین پرائیڈ ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد جب ان کا انقلاب ہوا تھا، اسلامی انقلاب، تو اس کے بعد پھر ان کے اس پرائیڈ میں ایک وہ چیز بھی شامل ہو گئی، اور جس میں ان کا جو قربانی دینے کا جذبہ اور حتیٰ کہ اپنی جان تک دینے کا جذبہ وہ عام لوگوں تک نیچے ٹرکل کیا ہوا ہے، اور وہ ان کے یعنی ایتھوس ہے اس بات کا۔ اس کے علاوہ ایران کی ایک خاص بات یہ ہے کہ مذہب سے بھی بالاتر ہو کر ایران کی ایک اپنی شناخت ہے۔ جب وہ ایران فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو ایران نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن بہت سی چیزیں جو اسلام سے متعلق تھیں وہ ایکچولی وہ ان کی زندگی میں اس طریقے سے رائج نہیں ہوئی۔ مثلا انہوں نے اپنی زبان کو عربی نہیں کیا، زبان ان کی فارسی رہی، اور بلکہ اگر آپ موجودہ عربی زبان دیکھیں تو اس عربی زبان پر فارسی کے بھی کچھ الفاظ اور اثرات جو ہیں وہ پڑے۔ تو اس کے علاوہ ان کا اپنا جتنا کلچر ہے، ان کا اپنا جتنا لٹریچر ہے اور بہت رچ فلسفی ہے، وہ ساری کی ساری فارسی میں ہے۔ آپ نے شاہ نامہ، آپ نے فردوسی کا نام سنا ہوگا، آپ نے حافظ کا نام سنا ہوگا، اور مولانا روم کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ حتیٰ کہ جو ہمارے یہ فلسفی کے علاوہ جو میٹیریل سائنسز کے بڑے بڑے لوگ تھے، وہ بھی ایکچولی ایران کے علاقے سے ان کا تعلق تھا، بڑے بڑے لوگوں کا، جن کو ہم پورے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کے لوگ تھے، عمر خیام وغیرہ، یہ ان ساروں کا تعلق بھی ان سے تھا۔ اچھا، دوسرا میں لہٰذا اب کے موجودہ حالات میں یہ والا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری تھا کہ ایران کے اندر ایک حمیت، ایک غیرت اور ایک اپنی شناخت، اور اس شناخت کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہ کرنا، یہ ان کے افراد سے لے کر ان کی پوری قوم کے اندر موجود ہے۔ تو پہلے یہاں وہ ساری روایتوں کے ساتھ وہ جی رہے تھے، اور اس وقت یہاں شاہ کی حکومت تھی، اور جو شاہ کی حکومت ٹاپل ہوئی تھی اس میں ایسا نہیں تھا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ وہاں ایران میں خوشحالی نہیں ہے، لیکن عمومی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاہ جو ہے وہ ایک ایرانین نمائندہ ہونے کی وجہ کی بجائے مغرب کا نمائندہ بن گیا ہے۔ اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی عادات، اس کی فیملی کے سارے سٹائل، وہ ایک مغربی طریقہ کار کے ہیں، اور وہ ایرانین کلچر کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ ایکچولی وجہ اس کی اور بہت بنی ہوگی، اکنامک وجہ بنی ہوگی، یا اس کا اسلامک یعنی جو فنڈامنٹلسٹ تھے، یا کہنا چاہیے جو ایک اس سوچ کے لوگ تھے، رائٹ ونگرز، تو وہ سارے بھی اس میں ایڈ ہوئے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ ڈیپ ڈاؤن دیکھیں تو ایران میں جو انقلاب کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ایران کے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ وہ اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں توقیر، عاطف توقیر صاحب، میں ان سے ملا نہیں ہوں، کبھی بھی نہیں ملا ان سے، لیکن میں بہت عرصے سے ان کو ایک دو دفعہ میری تھوڑی سی فیس بک پہ ان کے ساتھ کچھ تھوڑی سی ایک دفعہ چیٹ بھی ہوئی تھی، اور وہ بہت ان کا پچھلے دنوں ایک بہت سیر حاصل قسم کا ایک ویلاگ آیا تھا جس میں انہوں نے ایران کے سارے حالات کے بارے میں بات کی تھی، اور وہ آپ بھی دیکھیے گا۔ شاید میری اس گفتگو کے ساتھ وہ بھی وہ بلکہ زیادہ آپ کو ڈیپتھ میں ایران کی ساری جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو بتائے گا۔ تو لیکن بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس وقت جب انقلاب آیا تو وہ اس کو بہت ویلکم کیا گیا، کیونکہ جو سپریم لیڈر تھے آیت اللہ خمینی، وہ ایران کے لوگوں کو یہ لگا کہ وہ ہمارے ایرانین کلچر کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، ایرانین اسلامک کلچر کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور یہ سلسلہ سارا چلتا رہا۔ اس کے بعد اب پھر کچھ عرصے سے وہاں چونکہ ایران کٹا ہوا ہے پوری دنیا سے، اس وجہ سے وہاں اکنامک پرابلم بھی کچھ ہو رہے ہیں، اور جب ایک مسلسل
ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر اکوموڈیشن فار باقی لوگ جو ان کی آراء ہوتی ہیں ان کی اکوموڈیشن نہیں ہوتی، تو پھر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اس کو سپریشن سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں اور ایڈ ہو جاتی ہیں، جن میں سے ایک چیز جو وہ انفلیشن اور وہاں مہنگائی کا ہونا اور وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو گئیں، اور یہ وہاں ایک احتجاج شروع ہو گیا۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو مغربی طاقتیں ہیں اور اسرائیل اور امریکہ کا جو ایک وہ اور باقیوں کا نیکسس ہے، وہ ایران ہمیشہ ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، کیونکہ وہ ان کو ایک بہت خطرے کے طور پہ نظر آتا ہے اور ایک مزاحمت کے طور پر نظر آتا ہے۔ لہٰذا بہت عرصے سے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایران کو، اور یہ جو ریسنٹ ایران پہ حملہ ہوا تھا، اور لیکن اس حملے کو جس طریقے سے ایران نے ہینڈل کیا اور بغیر ڈرے ہوئے جس طریقے سے کیا، وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، اور ایران کے اس حملے کے بعد اسرائیل کے لوگوں کی بھی چیخیں نکل آئیں، اور وہ اپنی ساری ملٹری مائٹ کے باوجود اس کو ایک طرح سے برابری کے لیول کے اوپر اس کو ختم ہونا پڑا اس سارے معاملے میں۔ اور پھر جب ایران کے اوپر انہوں نے ایک بہت بڑے جہاز کے ذریعے سے ان کے ایٹمی کہا کہ ہم نے آ کے اس کو گرا دیا ہے، وہ بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کائنڈ آف فیس سیونگ ہی تھی، کیونکہ اس سے کچھ ایران کا اتنا بہت بڑا نقصان تو ہوا ہی نہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اب ایک نئے طریقے سے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کی اس حکومت سے کسی طریقے سے نجات حاصل کی جائے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ مغربی طاقتیں جو ہیں وہ اندرونی طور پر اندر سے موومنٹ شروع کرانے کی کوشش کرتی ہیں، یا اندر کے سیاسی، اس کے بہت سے تجربات ہمیں ارد گرد کے ملکوں میں ہوتے رہے، دکھتے نظر آئے ہیں کہ رجیم چینج کے سلسلے میں باہر سے اس کو آرکیسٹرا کیا جاتا ہے اور اس کو کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک کوشش چل رہی ہے، وہاں کے انڈیجنس لوگوں کا بھی کوئی پرابلم ہوگا، اور اس سلسلے میں وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور کافی بڑا احتجاج کر رہے ہیں۔ اس احتجاج میں شروع میں 650 کے قریب لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنی جانیں کھو دیں، اور اس کے بعد پھر بہت ہی میڈیا سے اس کو الگ کر دیا گیا۔ اب ایرانین میڈیا یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم نے ان کو ہینڈل کر لیا ہے، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو شرارت پسند تھے، باقیوں کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر کے ان کے مسائل کو حل کریں گے، یہ ہمارا اپنا اندرونی معاملہ ہے۔ لیکن ویسٹرن میڈیا یہ کہتا ہے کہ نہیں، انہوں نے ان کو پوری وہاں سے خبروں کو بلاک کر دیا ہے، اور اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں ہنگامے ہو رہے ہیں، کہاں نکل رہے ہیں، لوگ سہم کے کہیں چلے گئے ہیں، یا جو ان کے لیڈر تھے وہ ان کی مدد کے لیے نہیں آ رہے، اس لیے لوگ بیک آؤٹ کر گئے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ اسی طریقے سے وہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ تو یہ دو مختلف قسم کی جو آراء ہیں وہ ساری آ رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ ایران میں صورتحال جو ہے وہ کافی کشیدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے اوپر ڈائریکٹ حملے کی بھی دھمکی دی جاتی رہی ہے، کہ ایران اور وینزویلا کی حملے کے بعد بھی، جو کہ ایک بہت ہی حیران کن سی بات تھی کہ ہیلی کاپٹرز گئے اور جا کر وہاں کے صدر کو وہاں سے اٹھا کے اور نیو یارک میں لے کے اس پہ ٹرائل کرنا شروع کر دیا اور اس کو عدالت میں پیش کر دیا۔ تو یہ تو مطلب ہے، اور اس وقت یہ بھی کہا گیا کہ بھی ایران کے اوپر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ایران کی جو صورتحال ہے نا، وہ وینزویلا کی طرح کی نہیں ہے۔ اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب جیمی کارٹر کی حکومت تھی، جس وقت یہ جو ایران کا انقلاب ہوا تھا، اور اس وقت چونکہ امریکہ کے لیے یہ بہت پسندیدہ بات نہیں تھی، اور جب فرانس سے آیت اللہ خمینی آئے تھے تو انہوں نے جتنے امریکی تھے ان کو ہاسٹیج کر لیا تھا وہاں تہران میں اور ایران میں، اور یہ جیمی کارٹر کے لیے نا بہت شرمندگی کا باعث ہوا تھا، اور اس کو بہت مشکل ہوئی تھی اپنے ان بندوں کو وہاں سے دوبارہ بازیاب کرانے میں اور نکالنے میں۔ تو ایران اس طرح کا نہیں ہے کہ جو ایک دم ہتھیار ڈال دے گا۔ وہ بہت عرصہ دیکھیں، آپ نے عراق کے ساتھ دیکھیں کہ وہ جنگ میں رہے ہیں، اور کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ حالت جنگ میں اس طرح نہیں ہوتے اپنے ارد گرد۔ تو اس لیے امریکہ جو ہے اب میرے خیال میں پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر اور ملٹری فرنٹ کے اوپر امریکہ کے لیے بھی ایزی چوائس نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ اگر امریکہ ایران پر اسی طرح حملہ کرتا ہے جس طرح وینزویلا نے کیا تھا، تو اس بات کا امکان ہے کہ جو جتنے ان کے لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی دوبارہ اکٹھے ہو جائیں اور احتجاج کو بائیک آؤٹ کر دیں، کیونکہ جب نیشنل کاز ہوتی ہے تو پھر اس کا کوئی جواز نہیں رہتا کہ آپ اس وقت یہ کہیں کہ یہاں مہنگائی بہت ہے، ہمارے پاس جاب نہیں ہے۔ کسی بھی جگہ پر جنگ کی صورتحال ہوتی ہے تو جو عوام ہیں وہ پھر یہ چھوڑ دیتے ہیں سارا کچھ۔ تو یہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ یعنی ان کی نظر میں ایسا نہ ہو کہ یہ جو اندر سے موومنٹ بنی ہے یہ بھی بریک ہو جائے ان کی۔ اور اس لیے مجھے یعنی جو ایک
نظر آیا کہ جو امریکہ کرنے جا رہا ہے، تو وہ ایک خاص خبر تھی جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ یہ آپ کی ویڈیو بناؤں، کہ اب سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے امریکہ کے صدر جو واشنگٹن سے مشیگن جا رہے تھے اپنے کسی کام سے، تو وہاں انہوں نے سوار ہونے سے پہلے یہ کہا ہے کہ ہم بڑی کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں، اور جو ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو، کہ جو پروٹیسٹر ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ پروٹیسٹ کرتے رہیں، میں اگر کوئی اور اس طرح کرے تو وہ تو پھر کسی کے سوورن ملک کے اندر مداخلت ہو گئی. اس طرح کوئی کسی اور ملک کے اندر مظاہرین کرنے والوں کو یہ کہے کہ آپ مظاہرے کرتے رہیں، تو اس کو تو ہم یعنی پوری دنیا اس کو یہی کہے گی کہ تو ہمارے ملک میں مداخلت ہے. لیکن یہ تو بہرحال امریکہ کہہ رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، تو یہ کون کہے گا کہ بھئی آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنا ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ مظاہرین جو ہے وہ مظاہرہ کرتے رہیں اور وہ پروٹیسٹ کرتے رہیں، اور اگلی بات غور سے سنیے، اور فکر نہ کریں مدد آ رہی ہے، آپ کی مدد آ رہی ہے. اور ساتھ یہ کہا ہے کہ ایران کے لوگوں کے ساتھ جو میں نے گفتگو کرنی تھی آفیشلز کے ساتھ، وہ گفتگو میں ساری کینسل کر رہا ہوں، اور میں اپنی سیکیورٹی کی ٹیم کے ساتھ مشورہ کر رہا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے. یعنی وہ مدد آ رہی ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو لوگ آپ کے اوپر آپ کو جرم کر رہے ہیں ان سب کے چہرے یاد کر لیں اور نام یاد کر لیں، تاکہ پھر آپ کی مدد سے ان کو سزا دینے میں آسانی رہے. تو یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اور بڑی مطلب ہے ایک سویپنگ ٹائپ آف سٹیٹمنٹ ہے. اور اب وہ چونکہ وہ کہہ رہے ہیں تو وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ صرف پریشر ٹیکٹس ہیں، یہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، یا واقعی وہ کسی طریقے سے کوئی ملٹری حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ایران نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ اگر، اور دوسرا ایک بہت اہم بات یہ ہوئی ہے کہ ٹرکی نے آج کہا ہے، حالانکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ٹرکی کی اسرائیل کے ساتھ ٹائز ہیں، تو ان کا سفارت خانہ بھی ٹرکی کے اندر اسرائیل کا موجود ہے. لیکن ٹرکی نے یہ کہا ہے کہ بھئی ایران کے اوپر کسی قسم کی فوجی جارحیت جو ہے نا یہ نہ کی جائے بالکل. اور ایک طرح سے یہ جو ہے یہ بھی ایک طرح کا ایک انٹرنیشنل سگنل ہے کہ ارد گرد کے جو ممالک ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے. دوسرا، ایران نے بڑے اپنے جیسے پرانے ان کا سٹائل ہوتا ہے بغیر ڈرے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ 3 جگہیں ہیں جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ اگر فرض کریں ہمارے ساتھ کسی قسم کا آپ نے کوئی ملٹری والا تجربہ کیا تو ہم یہ 3 جگہ پر امریکن بیسز کو اڑا دیں گے. اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو ایک ٹرائنگل آف ہرمز یا ہرمز کی جگہ ہے جہاں سے وہ تیل گزر کے جاتے ہیں جو کہ ایران کے قبضے میں، کہ ہم اس کو بلاک کر دیں گے. اس بلاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تیل کی رسد جو ہے وہ بالکل رک جائے گی. تو وہ، اور دوسری طرف امریکہ نے یہ اپنے امریکنز کو کہا ہے کہ جو امریکن ایران میں ہے وہ ایران سے فوری طور پر نکل جائے. تو اب یہ نا کافی ایک طرح کی خوفناک صورتحال ہے. اور یہ خوفناک اس لیے بھی ہے کہ ایران وینزویلا نہیں ہے، ایران اس طرح سے نہیں ہے. ایران کی اپنی ایک ہسٹری ہے، اور وہ اس ہسٹری کے اندر وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں بالکل، اور نہ ان کی حکومت. اور دوسری ایک بات اور بھی ہے کہ پولیٹیکل ٹاپلنگ اگر ہو بھی جائے گورنمنٹ کی، تو جو ایران کی پاور ہے ان کا صدر تبدیل ہو جائے گا یا باقی پارلیمنٹ ختم ہو کے نئی پارلیمنٹ کے لیے الیکشن ہو جائیں گے، مگر وہاں کی جو پاور ہے نا وہ ان کے سپریم لیڈر کے پاس ہے، ان کی پولیٹیکل پاور بھی اور اس کی جو تھیولوجیکل پاور بھی جو ہے نا، جو تھیولوجیکل پاور، پتہ نہیں اس کو اردو میں کیا کہیں، یعنی ان کی جو نظریاتی طاقت جو ہے نا وہ بھی ان کے سپریم لیڈر کے پاس ہے. اور جو سپریم لیڈر کے ارد گرد لوگ ہیں جن کو پاسبان انقلاب کہتے ہیں، پاسبان انقلاب ایران یا پاسبان کہتے ہیں، وہ پاور، وہ فورس ہے، پاورفل فوج. اور وہ پلیز آپ ذہن میں رکھیے کہ وہ صرف فوج نہیں ہے، وہ اکانومی کو بھی کنٹرول کرتی ہے. وہ وہاں کی اس طرح کے جو سوشل نیریٹو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کو بھی کنٹرول کرتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا امریکہ کو اس طریقے سے ایڈونچرزم فائر بیک بھی کر سکتی ہے، اور علاقے کا جو ریجن کا پورا بیلنس ہے وہ بہت خراب ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب ایک محلے میں ایک گھر میں آگ لگتی ہے تو جو باقی گھر ہے دھواں تو وہاں بھی جاتا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ بھی آج کل کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ملک ہوتے ہیں ان کو کوئی سائیڈ بھی لینی پڑتی ہے. آج کل نیوٹرل رہنا بڑا مشکل ہے. تو آپ وہ یہ کہیں کہ ہم سارے میں نیوٹرل ہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا، ہر ایک کو سائیڈ بھی لینی پڑے گی. اور جب لوگ سائیڈ لیتے ہیں تو پھر اس کی انٹرنل ریپرکشنز بھی ہوتی ہیں اور ایکسٹرنل ریپرکشنز بھی ہوتی ہیں. فرض کریں اگر ایران پر حملہ ہو، فار ایگزامپل ایک ملک یہ کہے کہ ہم اس حملے میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہیں، تو ان کے عوام جو ہیں
وہ اگر فرض کریں نظریاتی طور پر اس کے ساتھ نہیں ہوں گے تو وہ ان کے اپنے ملک میں ایک ہلچل ہونی شروع ہو جائے گی. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر اسلم صاحب، گائناکالوجسٹ ہیں، لیکن بہت فلسفہ اور اس میں بہت ان کی دسترس ہے، اور بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، میرے بہت عزیز قریبی دوست ہیں. تو جب ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جاوید بھائی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو زمین کی تاریخ ہے نا تو وہ ظاہر ہے کہیں سے شروع ہو کے کہیں ختم ہونی ہے، اور یہاں کے اندر جتنے بھی سماج ہیں جس طرح پہلے گرتے رہے بڑھتے رہے، ایک زمانے میں بڑے بڑے یعنی پہاڑوں کے اوپر تراشنے والے لوگ تھے اور احرام بنانے والے لوگ تھے جنہوں نے بڑے بڑے احرام بنائے، اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے اندر تہذیب رہی، اور وہ تہذیبیں پھر ختم ہوتی رہی. تو یہ جو موجودہ تہذیب ہے اس کا بھی تو آخر ایک ختم ہونے کا، ایکسپائر ہونے کا ایک پیریڈ ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اور اس ڈیجیٹل کمیونیکیشن نے اور ایک پاور کے بالکل بے اختیار ہونے نے، یعنی ایک پاور کے یعنی مونوپولر دنیا کے بننے کی وجہ سے، بائی پولر یا ٹرائی پولر کی بجائے مونوپولر دنیا کے بننے کی وجہ سے، اب وہ سارا تاریخ کے یعنی اس تہذیب کے ختم ہونے کا جو سائیکل ہے وہ ایکسپیڈائٹ ہو رہا ہے. لہٰذا جو چیز صدیوں میں ہونی تھی اب وہ دہائیوں میں ہونے والی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میری عمر میں بھی مجھے یہ لگے کہ شاید یہ مجھے بھی دیکھنا پڑے. تو ہمارے بچوں کو تو خیر دیکھنا پڑے گا ہی، لیکن شاید مجھے بھی دیکھنا پڑے. اور اس میں آخری بات جو مجھے ذہن میں یاد آئی ہے کہ جس وقت امریکہ اس طرح کا کوئی وینچر کرتا ہے تو اس علاقے کے دو اور چودھری بھی ہیں. ایک کا نام ہے چودھری پوٹن اور دوسرے کا نام ہے چودھری چائنا، جن کا نام شی ہے، ان کے پریزیڈنٹ شی. تو یہ جو چودھری ہیں یہ چودھری بھی تو ظاہر ہے اس پوری جاگیر کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ پھر کیا اس کا ریٹیلیٹ یا کیا سٹانس لیں گے اس پہ بھی ڈٹرمن کرے گا کہ یہ کیا ہوگا سارا. پر یہ کچھ باتیں تھیں جو خاص طور پر میرے جو نوجوان ہیں جو ٹک ٹاک ادھر ادھر پہ کرتے رہتے ہیں چیزیں ساری، اور بعض اوقات وہ کہتے ہیں ہمیں تو انٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ ساری گفتگو میں عموماً ان کے لیے کرتا ہوں کہ بھئی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ارد گرد اس پر ذرا نظر رکھیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سکھ کا گہوارہ یہ دنیا اور یہ معاشرہ بن سکے. اس میں بڑا پوٹینشل ہے بننے کا، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگوں کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ ایک سکھ کا گہوارہ بننے کا پوٹینشل لوز کر رہی ہے یہ دنیا. تھینک یو.